بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ وہاں سے انہوں نے کلیہ کیا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کلیہ کو بھائی، بیچلر ڈگری آپ نے وہاں سے لی، اور اس طریقے سے پھر ماجسٹر آپ نے کیا الحمدللہ کلیۃ الحدیثی کے اندر فقہ السنہ میں، اور آپ کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ ضیافت کے آداب احادیث رسول کی نظر میں یا احادیث رسول کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدی اور طریقہ ہے ضیافت مہمان نوازی کے تعلق سے، تو یہ جو ہے یہ آپ کا موضوع تھا۔ تو اس پر شیخ نے ہمارے ماشاءاللہ ماجسٹر کی ڈگری لی ہے، لہذا آپ جب بھی مدینہ جائیں تو شیخ کو اپنا ماجسٹر یاد دلا کر کے ان کے مہمان بنیے گا آپ لوگ، کہ آپ نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، لہذا اس موضوع کا جو ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ آج اور میں 3 دن تک آپ کے یہاں مہمان رہوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ضرور شیخ نے باتیں بیان کی ہوں گی ماجسٹر کے اندر، رسالے کے اندر۔ تو المہم انہوں نے جو ہے ماجسٹر کا رسالہ کیا، الحمدللہ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، داخلہ ہو گیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور اس کتاب کے حوالے سے کافی محنت کی، کتاب کا اختصار کیا، حدیث کی تخریج کی، فوائد بھی بیان کیے، اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ زبان بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور آپ کو ماشاءاللہ علم سے نواز رکھا ہے، آپ کی تحریریں آتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے یعنی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید علم سے نوازے، اور ہم سب لوگوں کو آپ کے علم سے اللہ رب العالمین استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ دورہ جو ہے ہماری خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ خواتین بھی الحمدللہ یعنی دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور اس طریقے سے پروگرام وغیرہ وہ بھی کرتی رہتی ہیں۔ یہاں کا باقاعدہ دعوت سینٹر کا جو ہے لیڈیز برانچ ہے اس کی طرف سے، تو الحمدللہ کچھ خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، ہم آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس طریقے سے خواتین کو بھی، تمام لوگوں کو، اور اس طریقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور اس مجلس سے ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے ساتھ ملے اعلیٰ میں کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جہاں بھی اس طریقے سے مجلسیں ہوتی ہیں، وَإِذَا مَرَرْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو تم چر لیا کرو۔ یہ جنت کی کیاریاں ہیں جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور کتاب و سنت کی سلف صالحین کی نہج پر آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اس سے بابرکت مجلس اور محفل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو سب لوگوں کے لوگوں میں سے بنائے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے معزز مہمان شیخ محمد کلیم الدین یوسف حفظہ اللہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حفاظت فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یعنی مستفید فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین جو بھی اس کتاب کی شرح کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کلمات کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنا، آمین وجزاکم اللہ خیر۔ ایک بار پھر میں ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اس طریقے سے کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ علم کی مجلس جمانے کی اور کچھ دینی گفتگو کرنے کی، جس دینی گفتگو کا تعلق خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کے اندر علی الاطلاق بغیر کسی شک و شبہ کے علم سب سے زیادہ افضل چیز ہے، اور جو علم سے جڑ جائے، خواہ وہ سیکھنے سے ہو یا سکھانے سے ہو، وہ دنیا کے لوگوں میں سب سے افضل ترین ہے. اس کی دلیل خود اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ نے اپنی وحدانیت پر کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے اوپر 3 قسم کے لوگوں کو گواہ بنایا. صرف 3 قسم کے لوگوں کو، چوتھا کوئی بھی نہیں. اللہ نے کہا خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اکیلا ہے. فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور گواہی میں تیسرا نمبر علماء کرام کا ہے. تو جو انسان علم سے تعلق رکھتا ہے، گویا کہ وہ اس صف میں شامل ہوتا ہے جس صف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو رکھا ہے جیسے فرشتوں کو خود اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو. اسی طریقے سے علمی مجالس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. اور ابھی آپ کو شیخ نے بتایا کہ قرآن اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں، جو قرآن ہے اسی کا خلاصہ حدیث ہے. قرآن حدیث میں جو فرق کرتا ہے، کہتا ہے کہ حدیث قابل اعتبار نہیں، گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول میں فرق کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے. خلاصہ بس اس کا یہی. تو جو ان سے کچھ لوگ اگر جمع ہو مسجد کے اندر قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، آپس میں اس کا دراسہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، تو اللہ رب العالمین ایسی مجلس کو بہت ہی بابرکت بناتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مجلس کے اوپر اللہ رب العالمین کا سکون نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سکون نازل کرتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں. وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، آخری جملہ اس مجلس میں شریک ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں کا ذکر فرشتوں کے درمیان خود کرتا ہے. تو اس قسم کی جو بھی مجالس ہوتی ہیں، علمی مجالس قرآن و حدیث کی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آدمی جب بیٹھے اس میں تو سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سنے گا، اور جب کان تک بات جائے گی دل تک یقیناً اترے گی، اگر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو. سنن دارمی، اور اس کو مسند الدارمی بھی کہتے ہیں. تو سنن دارمی کے مقدمے کے مختصر سی شرح انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی. قبل اس کے کہ ہم کتاب کے اندر جو احادیث اور آثار ہیں، جس کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اس کی شرح کریں. صاحب کتاب یعنی جو مؤلف ہیں ان کے بارے میں کچھ مختصر معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مؤلف کے بارے میں جاننے سے ان کی جو تالیف ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو جو بقیہ گفتگو تھی، تمہیدی گفتگو، شیخ نے آپ کے سامنے ذکر کی. دارمی نام کے دو امام گزرے ہیں. ایک
عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی اور ایک عثمان ابن سعید الدارمی۔ عثمان ابن سعید الدارمی وہ ہیں جنہوں نے بشر المریسی پر رد کیا تھا، اور یہ امام الدارمی انہوں نے مقدمہ لکھا، ان کی تفسیر ہے اور بھی دوسری کتابیں ان کی موجود ہیں، لیکن وہ دارمی دوسرے ہیں جنہوں نے نقد عثمان ابن سعید الدارمی جو کتاب مشہور ہے وہ دوسرے ہیں، اور یہ دوسرے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے۔ تو ان کا پورا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن فضل ابن بہرام ابن عبداللہ، اور یہ قبیلہ عرب سے ہی تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی نسبت التمیمی بھی ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ اس سن میں پیدا ہوئے جس سن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ انتقال کیے، اور یہ سن وفات جو ہوتا ہے نا، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنے میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ محدثین کو پڑھیں گے اور علم حدیث حاصل کریں گے تو علم سن وفیات کے اوپر، علم وفیات کے اوپر بہت ساری حدیث کے صحت اور ضعف کا اعتبار ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی 100 ہجری میں وفات پایا اور کوئی پیدا ہوا 105 ہجری میں، جو پیدا ہوئے 105 ہجری میں وہ روایت بیان کر رہے ہیں 100 ہجری میں وفات پانے والے سے، تو یقیناً یہ منقطع ہوگی، انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، تو سن وفات پہ بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ تو ان کی وفات اسی زمانے میں ہوئی، اس سن میں جس سن میں عبداللہ ان کی پیدائش ہوئی، جس سن میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وفات پائے، سن 181 ہجری کے اندر۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں، استاذ سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کے اندر علم کتنا ہے اور شاگرد کس منہج اور کس طریقے پر قائم ہے۔ یزید ابن ہارون اپنے دور کے بڑے محدث رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کے استاد ہیں نضر ابن شمیل۔ نضر ابن شمیل سب سے پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے غریب الالفاظ للحدیث النبوی، یعنی حدیث کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں جس کے معانی غریب ہوتے ہیں، جانے پہچانے نہیں ہوتے ہیں، ان الفاظ کے تعلق سے جو پہلی تعریف کی ان نضر ابن شمیل نے، تو یہ بھی آپ کے استاذ ہیں۔ اسی طریقے سے محمد ابن یوسف الفریابی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت نقل کی ہے اپنی صحیح کے اندر، اور عبد الصمد ابن عبد الوارث، یہ بڑے محدث ہیں لیکن یہ قدری تھے، ان کے اندر عقیدہ قدریہ کا عقیدہ تھا تھوڑا سا، اس کے باوجود علماء نے، انشاءاللہ بات آئے گی بیچ میں جو نقل کرنے کی، کہ اس میں باب بھی باندھا ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر کہ ثقات سے نقل کریں گے، تو اگر ثقات میں کوئی خارجی عقیدے کا ہو، کوئی مرجیہ کا عقیدہ رکھتا ہو، ایسے لوگوں سے امام بخاری نے اور دیگر ائمہ نے نقل کی ہے روایتیں اپنی کتاب کے اندر، تو اس کی وجوہات کیا تھیں انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی۔ اور ان کے شاگرد امام دارمی رحمہ اللہ کے جو شاگرد امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، جو ائمہ ہیں سورج کی طریقے سے اسلامی عالم اسلام پر چمکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بقی ابن مخلد دنیا کے واحد امام ہیں جن کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کی جو تالیف تھی مسند بقی ابن مخلد، اگر پوری موجود ہوتی تو 100 جلدوں سے زیادہ میں ہوتی، لیکن مفقود ہے، پائی نہیں گئی۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے مصنفات، علماء نے یہ مسند کے علاوہ، اس کو مسند کہتے ہیں، ویسے اصل میں اس کا نام سنن ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو طبع حسین ابن سلیم اسد کی جو طبع آئی ہے سب سے بہترین طبع ہے، اس کے اوپر انہوں نے مسند نام لکھا ہے کیونکہ مخطوطہ میں مسند ہی موجود ہے۔ ویسے اس کی ترتیب سنن کے اوپر ہے۔ مسند اور سنن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسند جو کتاب ہے، جیسے مسند الامام احمد، مسند ابی یعلا الموصلی، اس کے اندر ایک صحابی کی روایت کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی تمام روایت ایک ساتھ ذکر کریں گے اور ختم کریں گے۔ اگر 100 روایت ہے، 200، 500، جتنی بھی روایت ہے ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اور جن کتابوں کے پہلے سنن لگا ہوتا ہے، جیسے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی یا سنن ابن ماجہ، سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر احادیث کو ذکر کریں، ان احادیث کو جس کا احکام سے تعلق ہو، اور ہر احادیث کو اس کے باب کے مطابق ذکر کریں۔ مثال کے طور پر کتاب الطہارہ یا باب الطہارہ، تو اس حدیث کے اندر طہارہ کے متعلق جتنی بھی احادیثیں ہیں سب کو لائیں گے، چاہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوں، چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوں، کوئی بھی صحابی بیان کرے، جو باب ہے، جو موضوع ہے، اس کے متعلق ان احادیث کو
وہ جمع کرتے ہیں۔ تو مسند اور سنن میں یہ فرق ہے، اور یہ مسند الدارمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سنن جیسا کہ میں نے بتایا اس کے مطابق ترتیب دی گئی کتاب ہے۔ اور کسی بھی عالم کے بارے میں کہ وہ کیسے منہج پر ہیں، ایک تو میں نے بتایا کہ ان کے استاد سے پتہ چلتا ہے، ویسے ہی شاگردوں سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1080 مشائخ سے احادیث بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے جتنے سے بھی بیان کیا ان میں سے کوئی بھی منہج اہل سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا۔ کلہم کانوا یقولون الایمان قول وعمل واعتقاد یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ جتنے بھی ائمہ سے میں نے روایت بیان کی ان میں ہر کسی کا یہ اعتقاد تھا کہ ایمان نام ہے قول و عمل کا اور اعتقاد کا، اور وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے اور طاعت اور ثواب کے کام سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو جو مشائخ ہوتے ہیں، ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن سے انہوں نے علم لیا ہے، جہاں سے جا کر کے یہ سیراب ہوئے ہیں، وہ چشمہ گدلا ہے یا صافی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا منہج کیا ہے۔ ویسے ہی ان سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے ان میں اکثریت کن کی ہے اور کیسے لوگوں کی۔ اور لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی بڑے شیخ سے یا سلفی شیخ سے یا بڑے امام سے کسی نے علم حاصل کیا ہو تو سلفی منہج پر قائم ہو۔ کیوں؟ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا، مصر کے اندر اس کو رکھنے کی سفارش، اس کو مقری بنانے کی، لوگوں کو قرآن سکھانے کی سفارش عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ اس کو وہاں پر قاری بنا دو، جو مصر کے گورنر تھے اس وقت ان سے۔ اب سوچیں عمر رضی اللہ عنہ جیسا دور اندیش شخص اسی کی سفارش کر سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ آدمی استقامت پر ہے، اس کے باوجود اس کے اندر گمراہی اس قدر آ گئی، خارجیت اس قدر آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اس نے اپنے لیے ثواب کا باعث سمجھا، اور جب اس سے قصاص لیا جا رہا تھا تو وہ خوش تھا کہ اس نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں، کسی بڑے عالم کے پاس تو آپ اچھے ہی نکلیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک یا ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اہل سنت والجماعت ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اب جنت بالکل ہماری ہے، کیونکہ تمام انسانوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے۔ تو اللہ سے ہمیشہ مانگے، یہ انعام اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جہاں اس کی حفاظت سے پیچھے ہٹیں گے اور کہیں کوئی ایسا عمل کریں گے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرے تو ممکن ہے سزا کے طور پر جو انسان اطاعت پر قائم تھا وہ معصیت پر چلا جائے، اور جو کفر پر قائم تھا وہ اہل سنت والجماعت کی طریق پر یعنی راستے کے اوپر چلا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس سے یہ پتہ چلتا ہے مؤلف کا منہج اور ان کا طریقہ، وہ ان کے مصنفات ہیں کہ کس باب میں انہوں نے تصنیف کیا۔ چنانچہ مسند یعنی سنن کے علاوہ ان کی تفسیر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ جامع حدیث کی کتاب ہوتی ہے، جیسے الجامع لابن وہب ہے۔ الجامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر احکام کے علاوہ تفسیر کا بھی ذکر ہو، تفسیر کی یعنی قرآن کی جو تفسیر جن احادیثوں کے ذریعے سے کی گئی ہے اس کا بھی ذکر کریں، اس کے علاوہ فتن اور ملاحم کا بھی ذکر کریں، زہد و ورع کے باب میں جو احادیثیں موجود ہوں اس کا بھی ذکر کریں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح ہے، اس کا تعلق احکام سے ہے، الجامع نہیں ہے۔ تو الجامع ان کتاب کو، مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک صحابی کی تمام روایت کو ایک جگہ لایا جائے، پھر اس کے بعد دوسری صحابی کی روایت کو لایا جائے۔ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو احکام کے حساب سے ابواب پر مرتب ہو، جیسے پہلے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، اور کتاب الطہارہ کے اندر ان تمام احادیثوں کو ذکر کیا جائے جس کا تعلق طہارت سے ہو، صلاۃ کے اندر ان تمام احادیثوں کو ذکر کیا جائے جس کا تعلق صلاۃ یعنی نماز سے ہو۔ ویسے ہی احکام کے اندر طہارہ کے علاوہ احادیث احکام کے علاوہ دیگر تمام احادیث جس کا تعلق زہد و ورع سے ہو، فتن اور ملاحم سے ہو، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام الجامع کہتے ہیں۔ ثلاثیات فی الحدیث ان کی کتاب ہے۔ ثلاثیات کس کو کہتے ہیں کہ مؤلف
3 واسطے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، صرف 3 واسطے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ تو امام بخاری، امام احمد اور ان جیسے دیگر ائمہ اور خود امام دارمی رحمہ اللہ، ان کے پاس ثلاثیات موجود تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں تقریباً 22 ثلاثیات ہیں کہ 3 واسطے سے نبی تک پہنچ رہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس بہت زیادہ، ویسے امام دارمی رحمہ اللہ کے پاس تو ثلاثیات ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر ان احادیثوں کو جمع کیا گیا ہو جس کے اندر صرف اور صرف 3 واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی کتاب ہے، کتاب السنہ فی الحدیث، حدیث کے اندر سنت کا مقام۔ بہت سارے لوگ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، بیچ میں اتباع السنہ اور دیگر جب سنت کے متعلق باب آئے گا تو حدیث اور سنت میں حقیقت میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر وہاں پر آئے گا۔ اقوال العلماء فی، ان کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں امام دارمی کے بارے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء نے اپنے اپنے زمانے کے یا اپنے پہلے کے علماء کے بارے میں جو رائے تھی اور سچی رائے تھی اس کو مدون کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، تاکہ پتہ چلے ان کا منہج و مسلک کیسا تھا، تالیف میں ان کا طریقہ کیسا تھا، اور کیا حقیقت میں ان کی بات کو لی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، حارث المحاسبی بول کر کے بہت بڑے زاہد اور متورع آدمی تھے، بہت بڑے۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں شریک ہوئے ایک اپنے دوست کے کہنے پر، اور وہ جب بیان کرتے تھے تو آدمی روتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جنت و جہنم سامنے۔ امام احمد بھی رونے لگے، حافظ ذہبی نے ذکر کیا سیر و اعلام النبلاء میں۔ اور اس کے بعد جب اس کی پوری زندگی کو امام احمد رحمہ اللہ نے جانا، اس کے مسلک کو، منہج کو، اور کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ حارث المحاسبی کا سر جھکا کر کے رونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا سر جھکا کر کے رونا، زہد و ورع کی بات کرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کسی کے رولانے سے جو صحیح منہج ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلاں کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اگر وہ صحیح منہج پر ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا جو اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ یا بتائے ہوئے منہج کے خلاف منہج کے اوپر عمل کرتا ہے یا قائم ہے۔ تو اس طریقے سے علماء نے دین کی حفاظت کی۔ یہ دین کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے دین کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کے دین کے اندر سین، یعنی آپ کے دین کو توڑنے کی یا آپ کے دین کی قائم شدہ دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے جیسے لکڑی کو دیمک سے بچایا جاتا ہے تاکہ اندر سے کھوکھلی نہ ہو جائے، ویسے اپنے عقیدہ کو، منہج کو، اپنے دین کو ان لوگوں سے بچایا جاتا ہے جن کے ساتھ رہنے سے اس میں زنگ لگ جائے یا اس میں دیمک لگ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخاللہ، انسان اپنے دوست کے دین پر اٹھایا جائے، چنانچہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوستی کرتے وقت دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بہرحال امام احمد رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے امام دارمی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ وہ امام ہیں، اور امام کا لفظ جو محدث ہوں، مجتہد ہوں، ان لوگوں کے لیے، جیسے امام، ایک امام ہوتے ہیں جو پیشے امام ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نماز پڑھاتے ہیں، ایک امام ہوتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں، اور ایک امام علم میں، ایک لقب ہے امام کا جو علم میں ہوتا ہے، اور انہی کو کہا جاتا ہے جو علم کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا۔ محمد بن عبداللہ ابن نمیر، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے بہت زیادہ روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا غلبنا عبداللہ ابن عبد الرحمن بالحفظ والورع، کہ ہم میں بہت سارے لوگ حفاظ تھے جس میں تقوی والے اور سب سے زیادہ ذہین و فتین عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ تھے، اور محمد ابن بشار، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ان کی روایت موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں حفاظ الدنیا اربعہ، میری نگاہ میں دنیا کے اندر صرف 4 حفاظ پائے جاتے ہیں، ایک ابو زرعہ الرازی، اور ایک ابو حاتم الرازی، اور ایک عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، اور ایک محمد ابن اسماعیل البخاری۔ تو یہ ائمہ کی شہادات ہیں، ان کی گواہی ہیں اس امام کے بارے میں جن کی کتاب ہم انشاءاللہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے 1 سال پہلے وفات پائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کس سن میں وفات پائے تھے؟ غلط، یہ امام احمد کے سن وفات ہے۔
جی 256 264 دوسرے کی 256. تو اس سے ایک سال قبل یعنی 255 میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ امام عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ وفات پائے تھے. 256 میں امام بخاری رحمہ اللہ، 261 میں امام مسلم رحمہ اللہ، اور کیا کہتے ہیں 275 میں ابو داؤد رحمہ اللہ، 273 میں امام ترمذی رحمہ اللہ. اس طریقے سے 279 میں امام ترمذی رحمہ اللہ، 273 میں ابن ماجہ رحمہ اللہ، اور امام نسائی 303 ہجری میں وفات پائے. تو یہ ایک مختصر حالات زندگی تھی، کیونکہ اصل ہمارا مقصد ان کی لکھی ہوئی کتاب اور اس کتاب کے اندر جو انہوں نے مقدمہ شامل کیا ہے اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں، یہی اصل ہمارا مقصد ہے اور یہی ہمارے دورہ کا ہدف بھی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا باب جو باندھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المقدمہ، باب ما كان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل والضلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کی شروعات کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ بسم اللہ لکھا ہے نہ مقدمہ لکھا ہے، کچھ نہیں لکھا ہے، ڈائریکٹ باب لکھا ہے انہوں نے اور حدیث شروع کر دی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک لائن میں اس کا جواب دیا ہے کہ کتاب کی شروعات یا تو بسم اللہ لکھ کر کے کی جا سکتی ہے یا بول کر کے کی. جیسے کوئی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھنا شروع کر دے بغیر بسم اللہ کے، تو شمار کیا جائے گا کہ انہوں نے بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا. اور جو احادیث وارد ہے اس سلسلے میں کہ کل امر ذی بال، ہر بڑا کام، ہر اچھا کام، بہتر کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہیں تمام کے تمام ضعیف ہیں. ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے اگر آپ ائمہ کے طریقوں کو دیکھیں گے تو یا تو وہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ خطبہ مسنونہ سے شروع ہونا چاہیے، یا پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کی جو یہ ہے طرز ہے، طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل ہو جائے. اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح وارد نہیں. مقدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریفیس جس کو آپ کہتے ہیں. مقدمہ ایک خلاصہ ہوتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کسی کتاب کے اندر. جیسے سورہ فاتحہ کو علماء نے قرآن مجید کا مقدمہ کہا، سورہ فاتحہ کو. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. یا تو آپ توحید ربوبیت پائیں گے قرآن میں، یا توحید الوہیت، یا توحید اسماء و صفات. ان تینوں کا ذکر صرف ایک آیت میں آیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر کیا انعام و اکرام کرتا ہے، اللہ رب العالمین طاعت و ثواب کرنے والوں کو کس طریقے سے قریب کرتا ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کس طریقے سے رحم کرتا ہے، اس کا ذکر الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے پورا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ صرف ایک آیت کے اندر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نازل ہوا. اس لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے صرف اس ایک آیت کی تفسیر میں ایک کتاب تالیف کی جس کا نام ہے مدارج السالکین. تین جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا اس کی حقیقت بیان کرتے. تو یہ علماء کا پہلے رہا ہے. آج ہم لوگ صرف بولنا زیادہ جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے. بہرحال اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پہلا باب ہے باب ما كان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل والضلالہ. اس بات کا بیان اس باب میں ہوگا، ان گمراہیوں کا بیان جن گمراہی کے اوپر نبوت سے قبل لوگ قائم تھے. نبوت سے قبل جو لوگ برائی کیا کرتے تھے، جس گمراہی کے اندر تھے، ان باتوں کا بیان اس باب کے اندر ہوگا. اگر انسان ان باتوں کو یاد رکھے تو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے آغاز کیوں کیا تھا، یعنی دعوت کا آغاز توحید سے کیوں کر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا ہے توحید سے آغاز کرنے کا. تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی جو حالات ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں گے. تو پہلی حدیث ہے حدثنا محمد بن یوسف. آپ کے پاس یہ کیا کہتے ہیں صحابی سے شروع ہوگا. تو عن عبداللہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ حدیث میں جب بھی ڈائریکٹ عبداللہ آئے بغیر والد کے نام کے تو عموماً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہیں. محدثین
ان کو جیسے صرف عبداللہ ہے، نہ عبداللہ ابن عمر ذکر ہو، نہ عبداللہ ابن عمرو ذکر ہو، نہ عبداللہ ابن عباس ذکر ہو، نہ عبداللہ ابن زبیر ذکر ہو، صرف عبداللہ ذکر ہو تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں عموماً یہی قاعدہ ہے، کبھی اس قاعدے کے خلاف بھی آتا ہے، لوگ کچھ محدثین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی صرف عبداللہ کر کے ذکر کرتے ہیں، لیکن عموماً جو قاعدہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صرف عبداللہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایؤاخذ الرجل بما عمل فی الجاہلیہ، ایک آدمی جس نے جاہلیت میں گناہ کیا، جاہلیت میں بہت سنگین اعمال انجام دیے، کیا اس کی بنیاد پر اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما کان عمل فی الجاہلیہ، اگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم رہتا ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے تو اللہ رب العالمین بالکل بھی مواخذہ نہیں کرے گا، بالکل بھی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، اگر کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم نہیں رہتا ہے، صرف دعویٰ کرتا ہے، اسلام سے پیچھے رہتا ہے، تو اسلام میں جو غلطی کر رہا ہے اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور اس نے جو پہلے غلطی کی اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اسلام لے آئے، اسلام کلمہ پڑھ لے تو جاہلیت کا بھی مواخذہ ہوگا اور اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ اس کی شرح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ حدیث مطابقت نہیں کھاتی ہے اس حدیث سے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، صحیح حدیث ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لے تو اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ جب توبہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام سے تو بدرجہ اولا ہوگا نا، کیونکہ توبہ اس وقت آدمی کرتا ہے اپنے گناہوں سے جب وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جب وہ اسلام لاتا ہے تو ایک نئے طریقے سے وہ ایک اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو اس سے بدرجہ اولا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ چنانچہ یہاں پر جو اساء ہے کہ جو گناہ کرے گا، جو غلطی کرے گا، اس سے حافظ ابن حجر، حافظ النووی رحمہ اللہ نے کہا کفر مراد ہے کہ جو آنے کے بعد پھر سے مرتد ہو جائے تو اگلا پچھلا سب اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا پچھلا مواخذہ نہیں ہوگا، جو اس نے کیا ہے وہی ہوگا۔ اور کبیرہ گناہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھے، جتنا بڑا بھی گناہ، جتنا بڑا، وہ اللہ کی مشیت کے ماتحت میں، چاہے اللہ تو اس کو عذاب دے اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ دوسری بات، وہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو سوائے شرک کے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو جب تک آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر جان بوجھ کر کے کرنے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب کسی آدمی کو ایک ہی گناہ بار بار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ آدمی تو کافر ہے کیونکہ یہ آدمی جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، یہ آپ کا استنباط ہے، ممکن ہے اس کو نہیں پتا ہو، وہ جاہل ہو۔ تو تکفیر کے سلسلے میں تسرع کرنے سے، جلد بازی کرنے سے، آپ یا ہم کوئی بھی ہو بہت زیادہ احتیاط برتیں، اور جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف اس معاملے کو لے جائیں یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں سمجھے تو جو بڑے علماء موجود ہیں آپ ان کی طرف لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس گناہ کی سنگینی کو اس کو بتائیں، اور انسان کس طریقے سے جب گناہ جمع ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر قرآن و حدیث کچھ بھی اثر نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کو ہی غلط سمجھنے لگتا ہے۔ اس قسم کی بات جب اسے علماء بتائیں گے، کچھ مثال دیں گے کچھ لوگوں کی، تو اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن گناہ کی وجہ سے، عام گناہ سوائے شرک کے، انسان کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، جس کے اندر بات آئے گی انشاءاللہ کہ فتویٰ دینے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ فتویٰ کے کئی باب انہوں نے باندھے ہیں اسی مقدمے کے اندر۔ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، جو اسلام میں برا کرے گا، اس برا کرنے سے مراد کفر کرے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، تو پچھلا اور اگلا سب گناہ کا مواخذہ اللہ رب العالمین کرے گا۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یدعون مع اللہ الہا آخر، زنا کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، کسی کو مارتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کا خون اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام لوگوں کے موت سے، اس کے قتل سے اللہ رب العالمین نے اس کو تعبیر کیا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کا ذکر کر کے کہا من یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ان گناہوں کو کرے گا تو بہت ہی خطرناک سزا کے لیے وہ تیار رہے. لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے ان تمام گناہوں سے، شرک سے، قتل سے، زنا سے اور جتنے بھی دوسرے گناہ ہیں بڑے بڑے، اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیکی پر قائم ہو جائے تو اللہ رب العالمین پہلا ریوارڈ دے گا اس کو، پہلا انعام یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین ثواب میں تبدیل کر دے گا. لیکن بس توبہ کی جو شرط ہے الا من تاب، توبہ کرے، وآمن اور ایمان کو مضبوط کرے، وعمل عملا صالحا، کثرت سے نیکیاں کرے، تو جا کر کے اس کے جو پچھلے تمام برائیاں ہیں اس کو اللہ رب العالمین ثواب میں تبدیل کر دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یہ غفور الرحیم کے صرف ایک جھلک ہے. دنیا کے اندر جب وہ ایسا کرے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں کیسا برتاؤ کرے گا. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے ومن اساء فی الاسلام، جس کے بارے میں نے حافظ ابن حجر وغیرہ کا قول ذکر کیا کہ اساء سے مراد ارتداد ہے، مرتد ہونا ہے. اس آیت سے ملتی جلتی بات ہے اس حدیث کے اندر. اللہ رب العالمین نے کہا قل للذین کفروا ان ينتهوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان ينتهوا، اگر وہ لوگ کفر کرنے سے باز آ جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے. کیا کوئی صرف کفر کرنا چھوڑ دے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، جب تک وہ توحید پر قائم نہ ہو، توحید کو قبول نہ کر لے، یعنی ایمان نہ لے آئے. کوئی کفر نہیں کرتا ہے لیکن وہ ایمان بھی نہیں لاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں نہیں ہے. قل للذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہوں اور کفر کو چھوڑ کر کے ایمان لے آئیں، ایمان پر قائم رہیں، یغفر لهم ما قد سلف، اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ کفر کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر سے کفر کی طرف لوٹتے ہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے اس کی مثال یا اس کی تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے. دوسری بات یہ کہ باب جو تھا، ہیڈنگ جو تھی، باب ما کان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل والضلالہ، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سی گمراہی اور جہالت میں تھی اس کا بیان. لیکن اس حدیث میں اس ایک کا بھی ذکر نہیں آیا، حدیث کے اندر ایک کا بھی ذکر نہیں آیا. جتنا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، امام دارمی رحمہ اللہ نے دوسری حدیثوں کو لا کر کے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے جو حدیثیں، وہ زندہ درگور کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو جب سفر میں نکلتے تو 4 پتھر اپنے ساتھ لے لیتے تھے. صحیح احادیثیں ہیں، 4 پتھر اپنے ساتھ لے لیتے اور سفر میں کہیں پر پڑاؤ ہوتا تو 3 پتھر کھانے کے لیے یا اور دوسرے کام کے لیے استعمال کرتے اور 1 پتھر کی عبادت کرتے. ایک اور حدیث ایسے لائے ہیں کہ وہ ایک جانور کو لے جاتے اور بالو ہے، ریت کو جمع کرتے اور جانور کو کھڑا کر کے یا تو اونٹنی یا بکری وغیرہ کو اس کا دودھ نکالتے اس کے اوپر، پھر اس کا طواف کر کے اس کی عبادت کرتے. اس قسم کی گمراہیاں تھیں. تو آخر جب باب باندھا ہے انہوں نے کہ من الجہل والضلالہ، ہم ان گمراہیوں کا ذکر کریں گے جس پر وہ لوگ تھے. انہوں نے پہلی حدیث کو ان احادیث کے اوپر مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر نہ اجمالاً ذکر ہے ان برائیوں کا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایؤاخذ الرجل بما عمل فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر جو کام کیا کرتا تھا، کون سا کام اس کا ذکر نہیں، لیکن جو بھی کام کیا کرتا تھا کیا اس کے اوپر مواخذہ ہوگا؟ تو اس حدیث کو لانے کا جو مقصد ہے میری سمجھ کے حساب سے، کیونکہ اس کی شرح موجود نہیں ہے اور صرف ایک شرح موجود ہے اس مقدمے کی، محمد ابن سعید رسلان حفظہ اللہ کی، جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے، تو میرے حساب سے جیسا کہ حافظ ابن حجر بعض حدیثوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا انسان کسی کے گناہ پر تکفیر کرنے کا تسرع نہ کرے۔ یہ اہم مقصد میں سے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے کفر وغیرہ سب معاف ہو سکتے ہیں، استہزاء جو اس نے کیا ہے، دین کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، تو کوئی انسان اللہ کو اکیلا مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا تو جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، تو اس کو آپ کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک حدیث تھی اس باب کی جو امام دارمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ اب ہم دوسرے باب کی طرف منتقل ہوں گے۔ دوسرا باب ہے باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب قبل مبعثہ۔ کتب سے مراد یہاں پر وہ کتابیں ہیں جو آسمانی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طور پہ ذکر آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ان کتابوں کے اندر کس طور سے ذکر آیا، کیسا ذکر آیا؟ تو یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا وہ کتابیں جو تحریف کی جا چکی ہیں، جس کے اندر تحریف واقع ہو چکی ہے، اگر ان کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہو تو ہم اس کی تصدیق کریں گے؟ کیونکہ تو یہودیوں کی کتاب اور تحریف شدہ ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریف شدہ ہیں، دوسری طرف آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو باتیں نبی کے تعلق سے بیان کی گئی ہم آپ کو وہ بیان کریں گے۔ تو یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ میری جانب سے کوئی بھی ایک بات اگر تمہیں معلوم ہو صحیح طریقے سے، میری جانب سے یعنی نبی کی حدیث معلوم ہو تو آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے، یہودیوں سے بیان کریں۔ ولا حرج، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسرائیلی بات جو ہے، اسرائیل کی ہر بات نہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ اس کو یذکر للاستشہاد لا للاعتقاد، ہم استشہاد کے لیے ذکر کرتے ہیں، بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھنے کے لیے ذکر نہیں کرتے ہیں، استشہاد کے لیے، دلیل پکڑنے کے لیے کہ وہاں پر بھی ایسی بات آئی ہے جو قرآن کے بالکل موافق ہے، اگر مخالف ہو تو نہیں مانیں گے۔ وہ بھی انہوں نے ذکر کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یذکر للاستشہاد لا للاعتقاد، استشہاد کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتقاد بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے سوائے قرآن مجید کے، کیونکہ وہ تمام کی تمام منسوخ ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے درجات بیان کیے ہیں، کہا کہ وہ علی ثلاثۃ اقسام، جو ہم بنی اسرائیل سے جو بیان کریں گے، بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں کی باتیں 3 قسم پر ہوں گی۔ پہلی یہ کہ جو باتیں ہم ان سے بیان کریں گے اس کی تصدیق قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریں گے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ باتیں ہمارے قرآن مجید میں آئی ہیں، تو ہم قرآن مجید کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ یہی بات وہاں پر بھی موجود ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے یا دوسرے قسم کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو قرآن کے بالکل مخالف ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہوگی، واضح طور پر جھوٹی ہوگی، واضح طور پر، تو اس چیز کو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ہم ان کے جھوٹ اور سچ کو نہیں جان سکے تو خاموش رہیں، یہ اس کے بعد کا درجہ ہے۔ لیکن اگر ہم جان جائیں یہ بالکل توحید کے مخالف ہے، اگر وہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرو، تو یہ بالکل قرآن کے بلکہ
انبیاء کے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے دعوتی مشن کے خلاف ہے. کسی بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نہیں دیا یا ان کے اوپر یہ وحی نازل نہیں کی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کریں. اگر یہ بات ان کی کتاب میں موجود ہے تو یہ بالکل ان کے خلاف ہے, ہم اس کو نہیں مان سکتے بلکہ اس کو جھٹلائیں گے. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت سے استدلال کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, کوئی حرج کی بات نہیں ہے بنو اسرائیل سے بیان کرنے میں, اور اس حدیث کو وہ بالکل لیا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اگر جھوٹی بات ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو ہم اس کو بالکل بھی نہیں لیں گے بلکہ اس کی تکذیب کریں گے, اس کو بیان کریں گے کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تیسرا درجہ ما ہوا مسکوت عنہ, کچھ ایسی بات ہوگی بنو اسرائیل کے ہاں یعنی ان کے تورات میں یا ان کی شریعت میں قرآن نے نہ اس کے تعلق سے ہاں کیا ہو نہ کیا ہو, خاموش ہو, قرآن اور احادیث کے اندر اس کی تفسیر نہ آئی. فلا نؤمن به ولا نکذبه, تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے. تصدیق اور تکذیب کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مختصر سی بات تھی کہ ہم یہودیوں سے جو بات نقل کریں گے اس کے اندر ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں. ہر ایک بات کو نہیں مانیں اور ہر ایک بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. اور الحمدللہ شریعت میں وہ تمام چیزیں ذکر ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں. شریعت میں وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہیں جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے. تو باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے, ان کی صفات کیا ہوگی, پہلی کتابوں میں کیسے, تو اس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا, تمام نبیوں سے, آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تم لوگ سب وعدہ کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, میں نے تمہیں کتاب بھی دیا ہے, حکمت بھی دیا ہے, تمہیں نبی بنایا, بعض کو میں نے رسول بنایا. ایک نبی آئیں گے, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُول, ایک رسول آئیں گے, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, اس رسول کے پاس جو کچھ ہوگا اس کے اندر تمہارے پاس جو کچھ ہوگا اس کی تصدیق موجود ہوگی, یعنی وہ تمہاری باتوں کو سچا ٹھہرائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اگر وہ تم لوگوں کی موجودگی میں آ گئے تو تم سب کو ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا. تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا, تمام انبیاء کرام تمام رسول سے اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ایمان لانا پڑے گا ان کے اوپر. صرف ایمان لانے سے کافی نہیں ہوگا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور سب مل کر کے ان کی مدد کرو. پھر اللہ نے کہا اقرار کرو, تو کہا اقررنا, ہم لوگ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دلیل ہے کہ تمام انبیاء بھی اگر موجود ہوتے اور ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہوتا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, صحیح بخاری کی روایت ہے, لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کرنے کے کسی اور کی پیروی کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا, یعنی اللہ کا حکم تھا. تو جو چیزیں ان کی کتابوں میں ذکر ہے وہ اللہ رب العالمین نے یعنی ان نبیوں سے جو وعدہ لیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي الى الآیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ نے نبی کی صفت امی لائی. امی کو لوگ خاص کر کے منکرین حدیث امی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقص مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان میں یہ نقص ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہو؟ اگر کسی کے بارے میں ہمارے آپ کے بارے میں بولے کہ آپ بخاری پڑھا رہے ہیں, آپ مسند دارمی پڑھا رہے ہیں, آپ کو کچھ نہیں معلوم, تو یقیناً نقص کی بات ہے کہ تو میں نے پڑھا ہے, اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں تم کو کچھ نہیں معلوم ہے. لیکن نبی کی شان میں یہ چیز اللہ رب العالمین نے
ان کے شرف کا باعث بنایا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نقص کا باعث ہے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کوئی اگر وحی لکھ رہے ہوں اور اس میں انہوں نے اپنی جانب سے اضافہ کر دیا ہو تو. یہ منکرین حدیث کا ایک شبہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے الامی کا مطلب ہوتا ہے الذی لا يعلم القراءة والکتابہ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو کافر اول وہلہ میں اور یہود نصارہ اس سے آگے چڑھ کر کے بولتے یہ تو میری کتاب کی بات ہے، یہ لکھنا بھی جانتا ہے پڑھنا بھی جانتا ہے، انہوں نے نقل کر لیا، وہی توحید کی بات، وہی جنت کی بات، وہی جہنم کی بات، یہ تمام چیزیں تو میری کتاب میں موجود ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو سب سے پہلے یہ لوگ چڑھ دوڑتے اور کہتے کہ یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے، وہاں سے نقل کر کے چلے آئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے ایک دوسری صورت کے اندر، سورہ عنکبوت میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آپ اس سے قبل نہ کسی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور نہ ہی اس کو لکھ سکتے تھے. اگر آپ پہلے پڑھنا جانتے لکھنا جانتے اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ جتنے لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کو شک ہو جاتا ہے یہ تو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ضرور پچھلی کتابوں سے انہوں نے نقل کر لیا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نہ لکھنے پڑھنے کے باوجود معلم انسانیت ہیں، نہیں لکھنے پڑھنے کے باوجود اس تعلیم کے پیشوا ہیں جس تعلیم کی تشریح، جس تعلیم کی تبیین 1430 سال سے زائد سے آج تک لوگ کر رہے ہیں، اور آج کا درس بھی اسی تعلیم کی تشریح کا حصہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی لفظ یہ شرف کی بات ہے، کیونکہ اگر ان کو لکھنا پڑھنا آتا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، یہ میری جانب سے نہیں ہے، تو اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی مبطلون ہیں، جتنے آپ کے دشمن ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، انکار کرتے، وہ لوگ سب اس کے اندر شک کرنے لگتے ہیں. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یہی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں یہ یہود تورات میں پاتے ہیں. یہی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یجدونہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ ان تمام تعلیمات کو اپنی کتاب تورات کے اندر پاتے ہیں. اور انجیل کے اندر کیا صفات ہے ان کتابوں کے اندر، یہ قرآن بیان کر رہا ہے ان کتابوں کے اندر. اس کے بعد میں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، ایک اثر ہے وہ ذکر کیا ہے، جو یہودی کی کتاب میں جو چیزیں ذکر ہے اس کو کعب الاحبار کے یہودی تھے، پھر اسلام قبول کیے، انہوں نے ذکر کیا. اس سے قبل ان کی کتابوں کی جو تعلیمات تھی خود قرآن مجید نے اس کی ترجمانی کی ہے، یأمرہم بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے. اور معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں، معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں. یعنی مختصر میں اگر اس کی تعریف کریں گے، المعروف ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف نہیں ہو معروف. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے تورات اور انجیل کے اندر کہ ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو جس کو نفس ناپسند کرتا ہے، انسانی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی، اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اسی آیت سے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اس آیت کے اس ٹکڑے سے بعض علماء نے سگریٹ نوشی، تمباکو، ان سب چیزوں کی حرمت پر استدلال کیا کہ اس کے خبیث ہونے پر، ان چیزوں کے خبیث ہونے پر دلیل یہ ہے کہ طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہوتی تو کوئی انسان اس کو باتھ روم میں بیٹھ کر کے اس کا سیون نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث میں وہ چیز آتی ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ ایسے امراض، ایسی بیماریوں کا آپ کو شکار بنا دیتی ہیں کہ اللہ ہم سبوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. آدمی اس کا نام لینے میں بھی ڈرتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو یہ بالکل لیا حرام ہے عقل و نظر کی روشنی میں. عقل مطلب جو انسان سمجھتا ہے، نظر مطلب قرآن و حدیث.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی نرم ہیں لیکن دوسرے کے لیے بہت ہی سخت ہیں. دوسرے کے لیے مطلب جو اسلام کے باہر، اور ان کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے لگے گا یہ قیام اللیل کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، اور قیام اللیل کرتے ہیں تو دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کا فضل چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تورات کے اندر موجود ہے، نبی کی نہیں، صحابہ کرام کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بدرجہ اولیٰ موجود ہے، جیسا کہ میں نے ابھی 2 آیتوں کا ذکر کیا. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر صحابہ کرام کی مثال یہ ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. صحابہ کی پوری تاریخ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نقل کر دیا. اس پودے کی طریقے سے صحابہ کرام کی مثال ہے اخرج شطأہ، جس کی کوپل ابھی نکلی ہو، یعنی ابھی تھوڑا سا وہ نمودار ہوا ہو، زمین سے نکلا ہو. فآزرہ، پھر اس کے کسان نے دیکھ ریکھ کی ہو اور وہ تھوڑا مضبوط ہو کر کے اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا ہوا ہو. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد تھوڑا موٹا ہو گیا ہو اور پوری طریقے سے اپنے جڑ پہ، اپنے تنے پہ وہ پیڑ کھڑا ہو گیا ہو یا وہ پودا کھڑا ہو گیا ہو. یعجب الزراع، جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے یا پودا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کاشتکاروں کو، کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں. صحابہ کی مثال، جب صحابہ شروع میں اسلام لائے تو نہایت کمزور تھے. اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے اسلام بڑھتا گیا، مضبوطی آتی گئی، اور جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دارالحکومت جب اسلام کا مدینہ بنا تو وہاں سے اسلام کی اشاعت خاص کر کے صلح حدیبیہ کے بعد بہت زیادہ ہوئی، اور اتنی زیادہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ تک مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 2000 یا اس سے کم تھی، اور صلح حدیبیہ سن 7 ہجری میں خیبر کے بعد ہوئی ہے. صرف 3 سالوں کے اندر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زائد ہے. صلح حدیبیہ خیبر کے بعد ہوئی ہے، سن 6 ہجری میں خیبر، اس کے بعد صلح حدیبیہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ. نہیں، صلح حدیبیہ سن 6 میں ہے جی، صلح حدیبیہ پہلے ہے، خیبر 7 میں ہے. جی خیبر 7 میں ہے، سن 7 ہجری. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، خیبر 5 میں نہیں ہو سکتا. خیبر 7 میں ہے، صلح حدیبیہ 6 میں ہے. بہرحال شیخ نے کہا خیبر 7 میں ہے اور صلح حدیبیہ 6 میں ہے. تو صلح حدیبیہ 6، اس کے بعد بھی 4 سالوں کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 80,000 یا اس سے زائد، بلکہ سمجھیے کہ 90,000 سے زائد لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہ اسلامی تعلیم کی ایسی تعلیمات تھی اسلام کی کہ لوگ اس کو قبول کرتے چلے آئے اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے آئے. تو اب ایک اثر لیں گے ہم، جس کو کعب الاحبار رضی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیے. کہتے ہیں نجدہ مکتوبہ، ہم اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پاتے ہیں. کیسی صفت ہے؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی ان کی کتاب میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جائیں گے. لا فظہ ولا غلیظ، نہ چہرے میں سختی ہوگی نہ کلام میں ترشروئی سختی ہوگی، نہ چہرے میں ترشروئی ہوگی نہ کلام میں سختی ہوگی. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرمی کر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، ترشروئی ہوتی، غصہ ہوتا، تو جتنے صحابہ کرام جانثار بن کے آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے اندر سختی ہوتی لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب کے سب دور چلے جاتے. تو دین سختی سے نہیں پھیلایا جاتا. انما بعثتم میسرین، کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو. تو اس لیے سامنے والے کو یہ سمجھے، اگر کوئی بھی غلط عقیدے پر قائم ہے، غلط منہج پر قائم ہے، غلط عمل کر رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر جیسے مریض کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ویسے ایک داعی کو سامنے والے کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ مریض کو امید دلاتے ہیں، یہ نہیں اس کو کہتے ہیں میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، تم نے کیا کیا. آپ ان سب باتوں کے اندر وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو ایک داعی کی حیثیت ایسی ہونی چاہیے سامنے والے کو اخیر تک نا امید نہیں کرے. جب اللہ نے نا امید نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غرغرے کی حالت سے مرنے سے قبل بھی توبہ کر لیتا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے اس سے قبل، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. ہم اور کون کسی بندے کے، رب اور بندے کے بیچ میں ہوتے آنے والے. تو ایک داعی کو امید دلانا چاہیے، اتنا گناہ کر لیا، جان بوجھ کے کیا، سچی توبہ کر لو. جیسے تم نے اکیلے میں کیا، اکیلے میں جا کر کے رب سے توبہ کرو. آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرے گا، پوری دنیا کی تمام دولت سے اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب. ترمذی کی صحیح روایت. تو اس لیے ایک داعی کو امید دلانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی نہیں کرتے تھے. ولا سخاب بالاسواق، چیختے نہیں تھے. بازار کا یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ بازار میں چیخنے والے نہیں تھے. بازار میں جائیں گے تو آپ کو شور شرابہ ہی ملے گا. تو اس لیے جس چیختے نہیں تھے، کوئی بھی بات کرتے نرمی سے کرتے، کوئی بھی بات بہت آرام سے کرتے، موتیوں کی طرح ہوتی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یعدہ العاد، نبی کی بات کو گننے والا گن لیتا کہ انہوں نے کتنے جملے کہے. اتنے آرام سے اور اتنے ہلکے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. اور ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ، اگر کوئی ان سے برا کرتا، طائف والے نے ان کو مارا، یا ابو جہل نے اتنا اس کے اندر مکہ کے اندر اتنی تکلیف پہنچائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے تکلیف ملی، نوح علیہ السلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے زیادہ تکلیف اٹھائی. تو یہاں پر کعب الاحبار کہتے ہیں ولا یجزی السیئہ بالسیئہ، کہ کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. پورے مکہ والے موجود تھے فتح مکہ کے موقع پر، سب سر جھکائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سب کا قتل کروا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، شارع حکیم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے دی، ان سب کو معاف کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو کوئی اگر آپ کے ساتھ برا کرے تو ایک داعی کی صفات بلکہ شرط میں سے ہے کہ ان برائیوں کو برداشت کرے. کیونکہ داعی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا، پوری دعوت کا، ان کے پورے اخلاق کا ترجمان ہے. اگر آپ کہیں پر غلطی کرتے ہیں تو سامنے والا کہے گا یہ اسی نبی سے سیکھ کر کے غلطی کر رہا ہے. دعوت اللہ جو ہے یہ نبوت کا منصب ہے، کیونکہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی تھے. دعات علماء ان کی جگہ لیں گے. اگر علماء غلطی کرتے ہیں تو سامنے والا کہے گا ضرور قرآن حدیث میں ایسی سخت بات ہوگی جس کو سیکھ کر کے یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، ایسا معاملہ کر رہا ہے. تو اس لیے سب کے سب لوگ ہم اسی میدان میں ہیں کہ ہم دوسرے کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دے. تو ان سب چیزوں کے اندر، خاص کر کے دعوت کے اندر، ہم لوگوں کو ایسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے مدعو کے تعلق سے. پھر انہوں نے کہا وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرْ، معاف کر دیتے، چلو جاؤ ہٹاؤ. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ پر ہے. اور جس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے اس کا اجر اللہ پر ہے، تو آپ کی اور ہمارے تصور سے باہر ہے، امیجنیشن سے باہر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کتنا اجر دے گا. وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، یہ توریت اور انجیل کے اندر ذکر ہے کہ ان کی امت جو ہوگی اللہ کی تعریف کثرت سے کرے گی. صحابہ کرام ایسے تھے، تابعین اعظام تھے ایسے، کثرت سے ہمیشہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور بعض روایت میں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اور ہم اپنا جائزہ خود اس حدیث کی روشنی میں لے سکتے ہیں. یکبرون اللہ عز وجل علی کل نجد، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، علی کل نجد، ہر نجد میں. نجد کا مطلب اونچی زمین، نجد کا مطلب اونچی زمین، اونچی زمین کو نجد کہتے ہیں. وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مُنزِلَةٍ یا منزلہ، کہ اللہ کی تعریف کریں گے ہر نیچی زمین میں. اور ایسی ایک روایت بھی آئی ہے کہ آدمی اوپر چڑھے، جیسے پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، نیچے اترتے تو کہتے الحمدللہ. جی واللہ عالم نہیں پتہ. وَيَتَأَذَّرُونَهُ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ، یتعذرون کا مطلب شلوار ہوتی ہے نا، وہ پہنیں گے. انصافہم، پنڈلی، آدھی پنڈلی میں، یعنی ٹخنا ہوتا ہے نا، یہ پاؤں ہے انسان کا ٹخنا، یہ گھٹنا،
یہاں تک اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کے پہنیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سنگینی کس قدر آئی ہے. جو لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مطلقاً نہیں دیکھے گا. لا ينظر اللہ ولا يكلمهم یوم القیامہ. نہ اللہ ایسے شخص کو دیکھے گا اور نہ ان سے گفتگو کرے گا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں قیامت کے دن. تو وہ لوگ ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں ہیں، جو اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے، ٹخنے سے کافی اوپر ہوگا اور گھٹنے سے نیچے ہوگا. وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اور جو اطراف یعنی اطراف کا مطلب پاؤں، ہاتھ، یہ سب وضو کے اندر دھلیں گے. منادیہم ینادی فی جو السماء، ایک پکارنے والا آسمان کی فضا میں پکار لگائے گا. صفہم فی القتال، صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، لڑائی کی حالت میں، نماز کی حالت میں ان کی صف بالکل برابر ہوگی، یعنی ایک دم سیدھی ہوگی. الحمدللہ اس سے بڑی بشارت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کی طرح تم لوگ صف بندی کرو، ایسے ہی کرتے ہیں. اس سے بڑی بشارت موجود ہے اسلام کے اندر. لہم باللیل دوی کدوی النحل، رات میں ان کی آواز ایسے ہوگی جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، بھنبھناتی ہے نا شہد کی مکھی، ویسے جب رات کو قرآن پڑھیں گے تو رونے کی وجہ سے ان کی آواز ایسے نکلے گی. قیام اللیل کریں گے. وَمَوْلِدُهُ بِمَكَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہوگی. وَمُهَاجِرُهُ بِطَيْبَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، یعنی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ. وَمُلْكُهُ بِالشام، اور ان کی بادشاہت شام تک پھیلی ہوئی ہوگی. تو یہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ قرآن مجید میں بھی بعض کا ذکر آیا ہے، اور بعض کا ذکر جو لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے ذکر کیا. جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صحابی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیز بتایا. تو اسرائیلی روایات کو بیان کرنے میں جو میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور حافظ ابن کثیر نے اسی قسم کی ملتی جلتی بات بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی بات قرآن کے بالکل موافق ہو تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ اسرائیلی چیز ہے، کیونکہ قرآن میں وہ چیز آئی ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہی ہے. اور اگر بالکل مخالف ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیلی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیان کرو، کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ قرآن کے بالکل مخالف ہے، ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے. اور تیسری چیز، قرآن اور حدیث میں نہ اس کی تصدیق کی گئی ہو نہ تکذیب کی گئی ہو، تو یہاں پر ہم خاموش رہیں گے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جو آیت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے توریت کی یا انجیل کی، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن ہم اس کو صحیح اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ محرف بھی ہو، تو وہاں پر ہم خاموشی اختیار کریں گے. اب یہاں پر ایک تیسرا باب ہے، کیف کان اول شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل لوگوں کے حالات کیا تھے. اس کے بعد لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل یہود و نصارہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیا تھا ان کی کتابوں کی روشنی میں، وہ چیز. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے حالات تھے، نبوت کے جو علامات ظاہر ہو رہے تھے، آثار، وہ چیزیں کیا تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس میں تذکرہ ہے. تو باب ہے باب کیف کان اول شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو شروع میں تھے وہ کیسے تھے. عتبہ ابن عبد السلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا، صحابی ہیں، ایک آدمی نے کہا کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ، یہ حدیث ہے نا آپ لوگ کتاب میں، کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نا جی جی عبد الرحمن. کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ، یعنی شروع میں علامات کیسے آتے تھے آپ کے اوپر، کیسا لگتا تھا، کیسے حالات تھے پہلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت حاضنتی من بنی سعد ابن بکر، کہ میری حاضنہ، میری دایا جو تھی، جو میری تربیت کرتی تھی شروع میں، بچپنے میں جو پہلے ہوتا تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے، بنی سعد ابن بکر ایک قبیلہ تھا، وہیں سے ایک دایا آتی تھی جن کا مشہور نام ہے، آپ سب کو پتہ ہے، حلیمہ، وہ ان کے یہاں میں تھا. فانطلقت انا وابن لها فی بہم لنا، میں اور ان کا ایک بیٹا، بہم کہتے ہیں چوپائے کو، میں اور ان کا بیٹا چراگاہ میں گئے، چوپائے یعنی جانور چرانے کے لیے، اور عموماً اس وقت میں بکری یا اونٹ ہوا کرتی تھی جو چرانے کے لیے گئے.
تو ہم نے اپنے ساتھ ولم نأخذ معنا زادا، اپنے ساتھ بہت تھوڑا کھانا لیا تھا، زیادہ نہیں لیا تھا. تو میں نے کہا یا اخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں نے کہا حلیمہ سعدیہ کے بیٹے سے، تم چلو میں کھانا لے کر کے آتا ہوں. اذهب فأتنا بزاد من عند امنا، تم جاؤ اور جا کر کے کھانا لے کر کے آؤ، میں یہیں ٹھہرتا ہوں، جانوروں کو دیکھتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو میرا جو بھائی تھا یعنی ابن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، وہ چلا گیا اور میں چوپائے کے پاس رہا. فأقبل طائران ابيضان كأنهما نسران، دو پرندے آئے بالکل سفید کلر کے، ان میں سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. دونوں پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا اہو اہو، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں؟ اہو ہو کہتے ہیں کہ کیا وہی ہے؟ قال الآخر نعم، تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے. فأقبل یبتدرانی، تو میری طرف وہ دوڑتے ہوئے آئے مجھے پکڑنے کے لیے. فأخذانی فبطحانی للقفا، مجھے پکڑا انہوں نے، اور قفا اس کو کہتے ہیں، اس کے بل مجھے لٹا دیا زمین پر. اس لیے مسح یہاں تک کرنا چاہیے، حدیث میں آیا قفا تک، یہ قفا اس کو کہتے ہیں. مجھے اس کے سر کے بل لٹا دیا. فشق بطنی، اور میرے پیٹ کو چیرا. ثم استخرج قلبی، اور پھر میرے دل کو نکالا. پتہ یہ چلا کہ دل سینے میں نہیں ہوتا ہے اور پیٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے. پیٹ سے مراد یہاں پر جوف ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے جوف میں دل نہیں بنایا. تو سینے سے تھوڑا نیچے اور پیٹ سے اوپر ایک خالی جگہ، وہاں پہ دل ہوا کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیرا انہوں نے اور اس دل کو نکالا. فشقاہ، دل کو چیرا. فاخرجا منہ علقتین سوداوین، تو اس میں 2 اسپاٹ تھے کالے کالے، اس کو انہوں نے نکال دیا دل کو چیر کر کے. ایک نے دوسرے سے کہا ایتینی بماء ثلج، وہ جو پرندے آئے تھے دونوں دراصل فرشتے تھے، کہا کہ کیونکہ فرشتوں کے پاس پر ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جبریل علیہ السلام کے بارے میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا مکہ کے اندر، ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر سے پوری آدھی دنیا، آدھا آسمان ایک پر سے ڈھکا ہوا تھا. 600 پر تھے اور ہر پر سے یاقوت اور موتی گر رہے تھے. تو جب اللہ کے فرشتے اتنے عظیم ہیں تو ان کو بنانے والا رب خود کتنا عظیم ہے. تو یہ فرشتے کا جو انہوں نے ذکر کیا پرندے کی شکل میں، کیونکہ ان کے پاس پر ہوتے تھے جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. تو کہا کہ ٹھنڈا پانی لیا. فغسل به جوفی، یہاں پہ جوف کا لفظ آیا اس لیے بطن کی تفسیر جوف سے ہوئی ہے. تو وہ جو خالی جگہ تھی جہاں پر دل ہوتا ہے، اس پانی سے انہوں نے دھویا اس جگہ کو. ثم قال ائتنی بماء برد، پہلے برف والا پانی منگایا تھا، اب اس سے تھوڑا ٹھنڈا، کہا ایک اور ٹھنڈا پانی لے کر کے آؤ. فغسل به قلبی، اس پانی سے میرے دل کو غسل دیا یعنی دھویا. اس کے بعد کہا چھری لے کر کے آؤ. ایتنی بالسکینہ، چھری لے کر کے آئے. فضرہ فی قلبی، اور پھر اس سے کیا کہتے ہیں کہ دل کو جو وہ اخرجا علقتان سوداوین جو تھا اس کو نکالا. ثم قال احدهما لصاحبه حصه فحاصه، اس کو سل دو، تو انہوں نے اس کو سل دیا. وختم علیہ بخاتم النبوہ، اور دل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی مہر لگائی. نبوت کی مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی تھی جو انڈے کی طریقے سے لٹکتی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیان کیا دل کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر لگی. پھر دونوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایک نے کہا اجعلہ فی کفۃ واجعل الفا من امتہ فی کفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے دل کو ایک پلڑے میں رکھیے. ترازو کا ایک پلڑا ہے، ایک پلڑے میں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دونوں مراد ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھیے اور ان کی امت میں سے 1000 کو دوسرے پلڑے میں رکھیے، یعنی دوسری طرف رکھیے. سکینہ، سکینہ، سکینہ مطلب چھری. ہو سکتا ہے سکینہ. اچھا، فزرہ فی قلبہ ایتینی بالسکینہ، سکونت لے آؤ. جزاکم اللہ خیرہ.
قال احدهما لصاحب حصه فحاصه، سلائی کر دو اس کی، تو ان نے سل دیا اور اس کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی. اجعله فی کفہ واجعل الفا من امته فی کفہ. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے دل کو ایک ترازو کے ایک سائڈ میں رکھیے ایک طرف، اور 1000 ان کی امت کو ایک طرف رکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَنَا أَنظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي، تو میں 1000 کی طرف دیکھ رہا ہوں اپنے اوپر 1000 لوگوں کو، اور مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میرے اوپر ان میں کا کوئی گر جائے گا. فقال، اس کے بعد کہتے ہیں لو ان امته وزنت به لمال بهم، اگر پوری امت کو ایک طرف رکھ کر کے ان کو وزن کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن زیادہ ہوتا پوری امت کو. ثم انطلقا وترکانی، پھر وہ دونوں چلے گئے، مجھے چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرقت فرقا شدیدا، مجھے بہت ڈر لگا. ثم انطلقت الى امي فاخبرتها بالذي لقيت، انہوں نے ماں ان کو کہا جو کیا کہتے ہیں ان کو دودھ پلا رہی تھی حلیمہ سعدیہ، میں گیا ان کے پاس اور ذکر کیا جو میرے ساتھ ہوا. تو پھر فاشفقت ان يكون قد التبس بي، تو ان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہیں کہ کچھ میرے اوپر جنات وغیرہ سوار ہو جائے. تو اس نے کہا اعیذک باللہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی فطرت تھی اس وقت میں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں فلاں اس کے پناہ میں، کوئی بھی جو اس وقت میں الہہ کی پوجا کی جاتی تھی معبودوں کی. اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ تیار کیا، لے کر کے میری والدہ کے پاس گئیں اور مجھے پیچھے بٹھایا. فقال ادیت امانتی و ذمتی، میری جو ذمہ داری تھی امانت تھی وہ رکھ لیجئے، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو نہ جائے. حالانکہ یہ شروعات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علامت کی. وحدثتها بالذی لقیت، اور جو چیز میرے ساتھ ہوا انہوں نے میری والدہ سے بیان کیا. قال انی رأیت حین خرج منی یعنی نورا، پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے دیکھا کہ ایک روشنی نکلی ہے جو پورے شام کی طرف پھیل گئی. اور ابھی ذکر گزرا ہے کعب الاحبار کے حوالے سے، ان کے اثر کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت شام تک جائے گی، اور یہاں پر اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. چوتھا باب ہے باب ما اکرم اللہ بہ نبیہ من ایمان الشجر بہ والبہائم والجن. یہ معجزات کا باب ہے، یہاں سے کچھ ابواب آئیں گے جن میں معجزات کا ذکر ہوگا. معجزہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو، تمام انبیاء کرام کو دیتا ہے، اس لیے تاکہ ان کی تائید ہو، نصرت ہو، مدد ہو. اور سب سے زیادہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا 1000 سے زائد معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے 1200 معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. 1200. معجزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک معجزہ حسی مطلب جس کو احساس کر سکیں، دیکھ سکیں، جیسے چاند کا 2 حصے میں بٹ جانا، انگلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا نکلنا. تو یہ چیزیں جو ہیں حسی ہیں جس کا ہم احساس کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ جس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک معنوی ہے، معنوی طور پر ہم احساس کر سکتے ہیں اس کا، قرآن مجید کا معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، جوامع الکلم، مختصر سی بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کو سمیٹ کر کے رکھ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت کیجئے. بار بار کہا، نبی نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو. جب اگر آپ غصے کو دیکھیں گے تمام شر اور برائی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. تو نبی نے کہا لا تغضب، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بالکل غصہ نہ کرو، انشاءاللہ محفوظ رہو گے تمام شر سے، تمام بلاؤں سے. تو بہرحال معجزہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم حسی ہے جس کو ہم احساس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جس کا ذکر بھی آیا ہے. اور ایک چیز معنوی ہے جیسے قرآن مجید وغیرہ، اور میں نے ذکر کیا جوامع الکلم وغیرہ. بعض علماء نے ذکر کیا ہے جیسے حافظ ابن کثیر وغیرہ نے کہ پچھلے انبیاء کو جو بھی معجزہ ملا تھا اسی قسم کا معجزہ نبی کو ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ معجزہ ان سے بہتر اور بڑا معجزہ تھا. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرنے کا معجزہ ملا تھا کہ مردوں کو زندہ کر دے. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں ملا. لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ ملا، پتھر ان کو سلام کرتا تھا۔ کیسے؟ ایک مرے ہوئے آدمی میں جس کے اندر روح رہتی ہے، وہ نکل گئی ہے، پھر اس کو واپس کرنا یہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک پتھر کے پاس روح نہیں ہے وہ آپ کو سلام کرے۔ یہ علماء نے ذکر کیا، توجیہ کیا ہے، اس سے بڑا معجزہ تھا احیاء الموتیٰ سے۔ ویسے ہی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یہ پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح بیان کریں۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح بیان کریں داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو کھانا تسبیح بیان کرتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح ہے، اس اثر کو نقل کیا ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نأکل ونسمع تسبیح الطعام، اور ہم لوگ کھانے کے تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ تو جو معجزہ دوسرے انبیاء کو ملا ہے اسی جنس کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، جس کے اندر قوت ان معجزوں سے زیادہ ہے۔ ویسے ایک تیسری مثال بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کو مارا تھا، 12 قبیلے کے لوگ تھے، اور کہا مجھے پانی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا پتھر جو آپ کے سامنے اس پہ لاٹھی ماریے، جو آپ کے ساتھ لاٹھی ہے عصا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی کا پتھر سے نکلنا عام بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پانی کا انگلی سے نکلنا یہ عام بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مارا تو وہاں سے پانی نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے پانی نکالا اور کئی لوگ اس سے سیراب ہوئے۔ تو جو معجزہ جس جنس کا معجزہ پچھلے انبیاء کرام کو ملا ہے، اسی اقسام کا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، جو قوت میں اس سے زیادہ ہے، یہ علماء کرام کہتے ہیں۔ ویسے ہی کرامات ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ کرامت ہوتی ہے، کیونکہ صحیح احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں۔ معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے جو چیزیں، اور وہ معجزہ کے اندر تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے ایک، جیسے انشقاق القمر، چاند کا 2 حصے میں بڑھ جانا، اس میں چیلنج تھا کفار کے لیے۔ جو معجزہ ہوتا ہے اس کے اندر چیلنج ہوتا ہے، لیکن کرامت جو ہوتی ہے اس کے اندر چیلنج نہیں ہوتا۔ کرامت کے نام پر بہت شعبدہ بازی اور بھی بہت ساری شرکیات آتی ہے، عمل یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کرامت کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔ تو افراط و تفریط کا 2 کنارہ ہے، بالکلیہ انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی بالکلیہ ہر کسی کی کرامت کو مان لینا یہ بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو خارق للعادہ، عادت کے مطابق نہیں ہو، بالکل عادت سے بالکل الگ ہو۔ اللہ رب العالمین ان کرامت کو کن کے اوپر ظاہر کرتا ہے؟ اپنے اولیاء کے اوپر۔ تو اولیاء اللہ سے وہ مراد نہیں ہے جو عام لوگوں کے اندر مشہور ہے، اولیاء اللہ یعنی جن کے قبر پر عمارت بنی ہو اور چادر چڑھائی جاتی ہو۔ اولیاء اللہ کا مطلب خود اللہ نے ذکر کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین مؤمنوں کا ولی ہے۔ ویسے اللہ نے ذکر کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولیوں کو کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ ان ولیوں کی صفت کیا ہوگی؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں اور تقوی شعار ہوں۔ اس تقوی کے اندر پورا اسلام داخل ہے۔ اگر کوئی ولی کہے کہ کوئی ولی نماز نہیں پڑھتا ہو یا ایسے حالات میں رہتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرامت کا جو ظہور ہوا ہے کس کے ہاتھ پر؟ اللہ کا ولی، اور اس کے ولی ہونے کی جو شرط ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد تأییدا لہ او عیانتا او تثبیتا او نصرتا للدین، یہ جو اللہ رب العالمین کرامت دیتا ہے اپنے ولیوں کو، اور خاص ولی کو جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم میں کا ہر کوئی کسی سے ایمان میں زیادہ ہوگا، کسی سے کم ہوگا، تقوی میں کسی سے زیادہ ہوگا، کسی سے کم ہوگا، تو گویا کہ کوئی یا تو ہم میں کا ہر کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے یا کوئی چھوٹا ولی ہے۔ ولایت سب کسی کو حاصل ہے،
کوئی یہ نہیں کہ ولایت خاص ہے فلاں خاندان میں یا فلاں قسم کے لوگوں کو ہو سکتی ہے. ہر وہ آدمی جو اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام پر چلتا ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اس سے رکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے. ولی کی یہی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی. تو جس قدر ایمان زیادہ ہوگا، جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، اسی قدر آپ اللہ رب العالمین کی ولایت میں اور زیادہ ہوں گے، اس کے قریبی ولی بن جائیں گے. جیسے کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے لیے کرامت ہوتی تھی. اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر بدلی چھا گئی. آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرات کو سننے کے لیے وہاں تک آئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ سنتے چلے جاتے. ویسے ہی عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. اندھیری رات تھی، اچانک اس لاٹھی سے روشنی نکلنے لگی، اچانک اس سے روشنی نکلنے لگی اور ان کے گھر تک گئی. 2 صحابی تھے، ایک اور صحابی تھے. جب وہ دونوں الگ ہوئے تو دونوں کی لاٹھی میں روشنی نکلنے لگی. تو یہ کرامت ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، انسان خود سے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ فلاں دن فلاں جگہ آؤ میں اپنی کرامت دکھاتا ہوں، تو یہ جادوگر ہے، کیونکہ کرامت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے. نیز یہ کہ اللہ کے ولی کے اوپر کرامت ہوتی ہے. ولی کے جو صحیح تعریف ہے ولی کی، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں. دوسری بات، کرامت جو بھی ہوگی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی. کرامت جو بھی ہوگی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی. اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی پہلو پایا جاتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی. اس کو تفصیل سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر تفصیل سے ذکر کیا کہ کرامت شیطانیہ جس کو کہیے یا کرامت رحمانیہ کس کو کہتے ہیں، آپ کو اس کے اندر یہ چیز تفصیل سے مل جائے گی. دوسری بات کہ احکام شرع کے یعنی شریعت کے احکام کے مخالف نہ ہوں. نیز یہ کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں پر اللہ رب العالمین یہ کرامت ظاہر کرتا ہے. اور کرامت کے جنس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ اب جس پر کرامت ہوئی وہ بہت افضل شخص ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ افضلیت کسی دوسرے کو حاصل ہو. جیسے دیکھیے اویس القرنی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے تعلق سے بھی کافی مرچ مسالہ لگا کر کے جو احادیث ہیں اس کے اندر لوگ بہت بیان کرتے ہیں، خوب رو رہے ہیں. اگر کرامت ہی کی بات پہ رونا ہے تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت کیا کم ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے کہ کاش ایسا ہوتا اور اللہ رب العالمین وحی بنا کر کے نازل کر دیتا. کاش ایسا ہوتا اور اللہ رب العالمین اس کو وحی بنا کر کے نازل کر دیتا تھا. اس سے بھی بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے. تو یہ سب اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ یہ صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام سے کوئی ویسے شرک نہیں کر پائے گا، لیکن دوسرے کے اندر بہت اپنی طرف سے باتوں کو ملا کر کے بیان کرتے ہیں. تو اویس القرنی کے بارے میں، حالانکہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ڈھونڈے تھے، صحابہ کرام ان سے افضل تھے، بالکل نہیں افضل. چاہے تابعی جتنے بھی بڑے ہوں علم و فضل کے اندر، عبادت کے اندر، ایک چھوٹے صحابی بھی جن سے ایک بھی حدیث مروی نہیں ہو لیکن انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کے اوپر ایمان لایا ہو، وہ پوری دنیا کے تمام علماء، تمام ائمہ، تمام محدثین سے افضل. ایک بھی صحابی جن کا ذکر نہیں ملتا ہو، ایک آدھ جگہ کہیں پر ذکر آیا، وہ صحابی تمام لوگوں سے زیادہ افضل. فقیہ اور عدم فقیہ کی شرط بھی نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کے فقاہت سے سامنے والے صحابی اگر فقیہ نہیں ہیں تو کیا پتا آپ کو کہ اللہ کی نگاہ میں وہی فقیہ ہوں. تو اس لیے یہ تقسیم بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال تو کرامت جس کے اوپر ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت افضل شخص ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی افضل، لیکن یہ بات اس بات کی دلیل ملے گی کہ یہ شخص ایماندار ہے، اچھا ہے، اگر کرامت اس کی جو ہے پورے شرط کے اوپر آئے. چوتھی بات، ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت ظاہر ہونے کے بعد سامنے والے کو یہ کہنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے. اگر کسی کے اوپر ہوئی کوئی کرامت ظاہر تو کہیے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہ اب آپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں، آپ سے سلام کر رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، یہاں سے بدعقیدگی کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ ان کو کہیں یہ اللہ کی طرف سے. کبھی تمہارے اوپر بھی ہو سکتا ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں جتنا برا ہوں اگر تم جان لو تو تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش میں اس کے پاس نہیں آتا. ایسے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے. امام احمد رحمہ اللہ ایسے اپنے بارے میں کہتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش کہ اللہ رب العالمین میری برائی اور اچھائی کو برابر کر دے تو میں اپنے لیے نجات سمجھوں گا. عمر رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ بالجنہ ہے، قرآن کی گواہی سے وہ جنتی ہیں، پھر بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک آدھ کرامت اگر کسی کو مل جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو افضل شخص سمجھنے لگے تو یہ اس کی گمراہی کی شروعات ہی ہے. تو کرامت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے افضلیت کے لیے ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے آزمائش کے لیے بھی ہو، کہ آپ صحیح عقیدے پر قائم رہ سکتے ہیں. تو اس لیے کرامت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو معجزات اور کرامت میں یہ فرق تھا. اب انشاءاللہ ہم یہاں سے اس باب کی شروعات کریں گے. میں بھول گیا کہ ناشتے کا بھی وقت ہے اور یہ بھی ہے، میں بولتا چلا جا رہا ہوں، آپ لوگ تھکے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑا وقت ابھی ہم لوگ کتنے دیر تک رکیں گے؟ تھوڑے 5 منٹ کے بعد میں. چلیے 10 منٹ چائے وغیرہ یا کسی کو فریش ہونا ہے آپ جا سکتے ہیں. 8 بجے ناشتے کا ٹائم، 5 منٹ 8 بجے تو باب ختم ہو گیا ہے. نہیں، باب ابھی شروع باقی ہے، 20 منٹ. ٹھیک ہے، بات ہم ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ختم کر دیں گے. تو چلے یہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے کتنی دیر کے بعد؟ ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ شیخ محترم خیر فرمائے. ماشاء اللہ بڑی عام فہم انداز میں آزاد کے سامنے کتاب کی شرح فرما رہے تھے. بس 2-3 گزارشات ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ درس ہو تو سوال وغیرہ نہ کریں تاکہ کتاب ختم ہو جائے. کوئی سوال کرنا ہے تو درس کے بعد سوال کر لیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وقت لگ جاتا ہے. اور یہ ناشتے کا ٹائم دیا گیا ابھی تو شروعات ہے. ہمارے شیخ تھک گئے ہیں، تھکے نہیں آپ لوگ؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ سب نوجوان ہیں ماشاء اللہ. جی علم سے سب نوجوان، اگرچہ عمر سے کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے ہوں گے لیکن علم سب کو نوجوان کر دیتا ہے. تو الحمدللہ ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. 2 دن کا دورہ ہے، ابھی شروعات ہے یہ، ٹھیک نا؟ ابھی شروعات ہے. اس کے بعد پھر نشست ہوگی 9:45 تک، پھر عصر کے بعد سے لے کر کے رات کے 9:30 بجے تک، پھر کل فجر کے بعد سے لے کر کے 10 بجے تک، پھر مغرب کے بعد سے لے کر کے 9:30 بجے تک. تو ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. اب دیکھنا یہاں پر کون عزم والا ہے اور کون عزم والا نہیں ہے. امانی اور تمنیات سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تمنائیں، لیکن آج ان تمناؤں کو یقین میں بدلنے کا وقت ہے. یہ ہے کہ نہیں عمل میں؟ تو اس لیے جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کھانے ناشتے کا وقت ٹائم دیا جاتا ہے اور رات میں کھانے کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج رات میں بھی رہے گا، کل بھی رات میں کھانے کا انتظام رہے گا. ٹھیک ہے، تو 20 منٹ کا وقت ہے. ناشتہ کر کے آپ لوگ سیدھے جو ہے پھر درس کے اندر آئیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.